والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد کا بیان اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اس میں تمام تر بنیادی ضروری عقائد جو ایک مسلمان کے لیے سیکھنا لازم ہے، اس پر فرض ہیں، وہ تمام عقائد بیان کر دیے گئے. اور آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں شرک کی مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. اور آج کا جو درس ہے اس میں جیسا کہ پچھلی بار بھی میں نے اشارتاً ذکر کر دیا تھا کہ اگلے درس میں ان جسمانی حیاتوں کا بیان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہیں، جن کو اوضاع بدن کہتے ہیں. اوضاع وضع کی جمع ہے، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. تو ہم عبادت میں اس طرح بھی بدن کو رکھتے ہیں، ایک وضع بدن یہ بھی ہے، یہ عبادت کا مقرر ہے. اسی طرح رکوع کی حالت یہ بھی عبادت کے لیے ہے نماز میں. اسی طرح جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی عبادت کے لیے ایک بدن کی ایک حالت ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر فرمائی. پھر قاعدہ اخیرہ اور سجدہ، یہ جتنی بھی بدن کی حالتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمائی. اس کے علاوہ طواف بھی ایک ایسی حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا ہے. اور طواف جو ہے لغوی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی اور عرفی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیرے لگانا. تو پھیرے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے گرد جو ہے وہ گول گول گھوما جائے، جس میں جہاں سے شروع کیا ہے جب گھوم کر آئے گا تو انتہا بھی اسی مقام پر ہوگی. اور ایک پھیرے کرنا اس طرح سے ہوتا ہے آنا جانا، لمبا نہیں، یعنی وہ گولائی میں نہیں ہوتا بلکہ وہ لمبائی میں ہوتا ہے. اسے بھی عربی زبان میں طواف کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی اس کو طواف فرمایا. تو اس گول چکر لگانے کو بھی فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ میرے اس عظمت والے گھر کا طواف کرو. خانہ کعبہ کا طواف گول گول گھومنے کی صورت میں ہوتا ہے. اور صفا مروا کا جو چکر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان دونوں مقامات کا طواف کرو. تو اب اس میں طواف جو ہے یہ مستدیر نہیں ہے، دائرے میں نہیں ہے، بلکہ لمبائی اور چوڑائی لمبائی میں ہے، آنا جانا. تو کسی بھی چیز کے گرد گھوم رہے ہوں گے تو اس کو عام بول چال میں طواف کہا جائے گا. یا کسی کی جگہ پر آنا جانا کر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، تو اس کو بھی عربی زبان میں طواف کہا جاتا ہے. تو یہ بدن کی وہ حالتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں مقرر فرمایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حالتیں ہم اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کے لیے اختیار کریں تو کیا مشرک ہو جائیں گے؟ کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ ان اوضاع بدن حالتوں کی 3 قسمیں ہیں، اور عقلی اعتبار سے بھی آپ اس کو سمجھ لیں گے کہ انسان جو ہے اس طرح سے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور کسی بزرگ کی تعظیم بھی کرتا ہے. صحابہ کرام بزرگ کے لیے اس طرح سے کھڑے ہوا کرتے تھے.
اس کا مطلب یہ والی ہے عبادت کے ساتھ بھی ہے اور بڑوں کی تعظیم کرنے کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بزرگ آتے ہیں، والدین آتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز میں بھی کھڑے رہتے ہیں، سیدھے سمیع اللہ علیہ ہم کھڑے ہوئے، تو یہ والی حالت عبادت کے لیے بھی مقرر ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حالت میں ہم اپنے دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کی تعظیم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر انسان اپنے دوسرے بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رکوع جتنا جھکنا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے بندہ نماز میں اختیار کرتا ہے، لیکن کیا اپنے کاموں کے لیے اس حید کو اختیار کرتا ہے یا نہیں؟ اگر زمین سے کوئی چیز اٹھانی ہوگی تو رکوع جتنا جھکنا پڑے گا یا نہیں جھکنا پڑے گا؟ جھکنا پڑے گا اپنے کام کے لیے، بلکہ کسی کی توہین کرنے کے لیے بھی بندہ اتنا جھکتا ہے کہ کسی کو مارنے کے لیے اگر پتھر اٹھانا ہوگا رکوع جتنا جھکنا پڑے گا، اس کو تبھی وہ اٹھا سکے گا۔ تو یہ وضع بدن کی حالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت میں بھی مقرر فرمائی اور اس کے علاوہ بھی دیگر کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور سجدہ بھی ہے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اس میں اگر آپ سجدے کو رکھ لیں، بلکہ پہلے یوں کر لیں کہ سجدہ ایک قسم ہے، رکوع اور طواف یہ ایک ہی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، یہ التحیات کی طرح بیٹھنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارک میں صحابہ کرام اسی طرح سے 2 جانوں بیٹھا کرتے تھے حضور کی بات میں۔ تو اب یہ حالت بدن کی نماز میں اللہ کے لیے بھی اختیار کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام حضور کی مجلس میں حضور کے لیے بھی اختیار کر رہے ہیں، اور ایسے ساکت ہو کے بیٹھتے تھے کہ بالکل ہلتے نہیں تھے۔ اور راوی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اتنا ادب اور احترام کرتے تھے اور اس طرح ساکت ہو کے بیٹھتے تھے کہ پرندہ انہیں کوئی درخت یا چٹان سمجھ کے ان کے سر پر بیٹھ جائے ہوئے نہیں، یعنی وہ ہلتے بھی نہیں تھے، اتنا ادب اور احترام بارگاہ رسالت کا صحابہ کرام کے پیش نظر تھا۔ تو یہ التحیات والی حالت عبادت میں بھی ہے، اور صحابہ کرام نے حضور کے لیے بھی اختیار کی ہے۔ تو قیام التحیات والی حالت، اس کو تیسری کیٹیگری میں رکھا جائے۔ اب اصل یہ ساری کی ساری حالتیں، چاہے قیام ہو، چاہے قاعدے کی حالت ہو، چاہے رکوع ہو، طواف ہو یا سجدہ ہو، یہ ساری کی ساری حالتیں اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کی نیت سے کسی نے اختیار کی تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی کے لیے اس طرح سے اس نے ہاتھ باندھ لیے اور نیت عبادت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح التحیات میں بیٹھ کر عبادت کی نیت کی، کافر ہو جائے گا، شرک کیا اس نے۔ کہ کسی اور بلائی کے عبادت جانا ہو، کسی اور بلائی کے عبادت جاننا، میں نے آپ کو شرک کی تفصیل میں ساری بات ذکر کر دی تھی اور تکرار کے ساتھ اس کو میں نے بیان کیا تھا۔ شرک ذات لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا۔ اسی طرح سجدہ عبادت کی نیت سے کسی مخلوق کو کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو چاہے قیام ہو، قاعدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو یا سجدہ ہو، یہ تمام کی تمام حالتیں اگر عبادت کی نیت سے مخلوق کے لیے اختیار کی تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تمام اعضاء بدن کا ایک ہی حکم ہے کہ عبادت کی نیت انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرے، لیکن اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو عبادت کی نیت نہیں ہے تو پھر سجدہ ایک ایسی حالت ہے کہ عبادت کی نیت نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے غیر کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ سابقہ شریعتوں میں سجدہ کرنا جائز رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں سجدہ منع کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے خطبے میں حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی بشر کو، کسی دوسرے بشر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ضرور میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ بدن کی ایک ایسی حالت ہے
کہ اس کو دیکھتے ہی انسان پر حکومت کا حکم لگے گا کہ یہ والی حالت مخلوق کے لیے اختیار کی ہی نہیں جا سکتی۔ اگر وہ تعظیم کی نیت سے بھی کرے گا تو چونکہ منسوخ ہو چکا تعظیمی سجدہ، لہذا منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوگا، یہ شخص گناہگار ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو ساری بدن کی حالتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ساری بدن کی حالت عبادت کی نیت سے اختیار کی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لیکن سجدہ ایک ایسی حالت ہے کہ اس میں نیت پوچھیں گے، حالت دیکھیں گے اور روکیں گے، منع کریں گے کہ مخلوق کے لیے سجدے کی اس بدن کی اس حالت کو اختیار کرنا عبادت کی نیت کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سجدہ ہوگا، اس کا حکم الگ ہے۔ پھر آتا ہے طواف کرنا اور رکوع کرنا۔ طواف اور رکوع کا مسئلہ یہ ہے کہ بدن کی اس حالت کو کسی کی تعظیم کی نیت سے نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول، الرجل منا یلقى اخاه صدیقہ، کہ ہم میں سے ایک شخص جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے یا اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، تو اس ملاقات میں ينحني له، کیا اس کے لیے وہ جھک جائے ملاقات کے وقت؟ ظاہر سی بات ہے یہ احترام کا اور تعظیم کا جھکنا ہو۔ قال لا، حضور نے منع فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع جتنا جھکنا جو ہے مخلوق کے لیے تعظیم کی نیت سے، اگر اس میں قصد و ارادہ تعظیم کا ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا، کہ اس جھکنے ہی سے تعظیم کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر مخلوق کے لیے تعظیم کی نیت سے رکوع جتنا جھکنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے طواف کی جو حالت ہے اس کا بھی رکوع جیسا ہی حکم ہے کہ تعظیم کی نیت سے غیر خدا کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کسی مزار کا طواف اگر کوئی کرے تو عبادت کی نیت سے تو کفر ہی ہے، لیکن اگر تعظیم کی نیت سے بھی کرے گا تب بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ منع کیا جائے گا۔ اور اگر تعظیم کی نیت سے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، انسان اپنے بہت سارے کاموں کے لیے کسی چیز کے لیے گول گول چکر لگاتا ہے یا نہیں؟ بھائی ٹیبل ہے اس کو صاف کر رہا ہے تو گول گول دھونے گا یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے مشرک ہو گیا، یہ حرام کام کرنے ہو گئے۔ میں ٹیبل کی تعظیم کا ارادہ کوئی ہے، ہاں اس کو طواف کہیں گے ہم بول چال میں، لیکن میں ٹیبل کی تعظیم تو نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا میرا یہ گول گول چکر لگانا بالکل جائز۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، ان پر کچھ قرض تھا، جب ان کا وصال ہوا شہادت کے بعد ان پر کچھ قرض تھا۔ اب وہ دعوے دار جو ہے دیگر صحابہ کرام جنہوں نے ان کو قرض دیا ہوا تھا وہ مطالبہ کر رہے تھے ان کے بیٹے سے کہ بھائی ہمارا قرض دو، اور حضرت عبداللہ جو ہے اتنا زیادہ مال چھوڑ کر نہیں گئے، مال کم تھا ان کے پاس، کھجوریں تھیں کچھ، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ قرض ادا ہو جائے سارا کا سارا۔ اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ پریشان ہے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب حضور تشریف لے آئے تو ان کو یہ ہمت ہوئی کہ چلو حضور آ گئے ہیں، اب تو صحابہ جو ہے اتنی شدت سے جو مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی ہمارا قرض واپس کرو، ان کے مطالبے میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے گی، انہوں نے یہ سمجھا۔ اور جو مطالبہ کرنے والے صحابہ تھے انہوں نے حضور کو دیکھا تو اور شدید مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ اب حضور آ گئے، اب انصاف کریں گے، اب ہمارا حق دلوائیں گے۔ اب اور شدید مطالبہ جو ہوا تو حضور نے معاملہ دنیا فرمایا کہ کیا ہوا ہے، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ زیادہ حضور سے ذکر کیا کہ حضور اس طرح سے میرے والد جو ہے ایک جہاد میں شہید ہو گئے اور قرض تھا اور ہماری چھوڑ کر نہیں گئیں، یہ بس یہ چند ڈیریاں کھجور کی، اب ان سے قرض ادا نہیں ہو پا رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ کھجور کی ڈیریاں یہاں پر رکھو۔ حضور نے کھجور کی ڈیریاں ایک جگہ ساری جمع کروائی اور اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا، یعنی حضور نے کھجور کی ڈھیر کا طواف فرمایا۔ اب بتاؤ یہ کھجور کی حضور تعظیم کر رہے تھے؟ نہیں، حضور کھجور کی تعظیم نہیں کر رہے تھے بلکہ خود اس میں برکت کو منتقل فرما رہے ہیں۔
علیہ السلام اس کھجور کے ڈھیر پر تشریف فرما ہو کر بیٹھ گئے اور پھر ایک طرف سے ہاتھ ڈالتے جاتے اور کھجوریں نکالتے جاتے اور قرض خواہوں کو بلاتے جاتے اور ہر ایک کا قرض اتارتے جاتے. اور حضرت عبداللہ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے سب کا قرض اتار دیا تو کھجوریں اتنی کی اتنی تھی جتنے بات میرے والد چھوڑ کر حضور علیہ السلام کا موضوع ہے. لیکن میں اس حدیث کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ گول گول چکر گھومنا یہ وضع بدن جو اللہ تعالیٰ نے جسے طواف کہتے ہیں عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہے، یہ اگر تعظیم کی نیت سے ہوگا تو بنا ہوگا، لیکن تعظیم کی نیت سے نہیں ہوگا تو پھر یہ گول گول چکر لگانا یہ درست ہوتا ہے، کیونکہ اب تعظیم کی نیت نہیں ہے، لہٰذا انسان اپنے بہت سارے کاموں کے لیے گول چکر بھی لگاتا ہے. اور اس طرح سے جس طرح صفا مروا کو ہم چکر لگاتے ہیں اس طرح کا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چاہے اسکول جا رہا ہے 7 سال تک وہ اسکول کا طواف کر رہا ہے تو کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں، وہ اسکول کی تعظیم کے لیے کوئی جا رہا ہے، وہ تو اپنی پڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہم اپنے کاروبار کے لیے روزانہ دکان سے گھر سے دکان چکر لگاتے ہیں تو یہ بھی صفا مروا جیسا طواف ہو گیا. تو لوگی اعتبار سے یہ بھی طواف ہے، لیکن کوئی تعظیم کا ارادہ نہیں ہے، غیر خدا کی تعظیم کا ارادہ نہیں ہے، اپنے لیے روزی کمانے کا ارادہ ہے، تو مقصد ہی دوسرا ہے. تو طواف اور رکوع میں اگر تعظیم کی ارادے سے یہ ہے کسی کے لیے اختیار کریں گے تو منع ہوگا. تو اب دیکھیں سجدے میں نیت پوچھی ہی نہیں جائے گی، اس حالت کو دیکھ کر ہی منع کیا جائے گا، یہ ناجائز ہے. رکوع اور طواف میں اس سے پوچھا جائے گا کہ نیت کیا ہے. اگر نیت مخلوق کے غیر کی تعظیم کی ہے تو پھر یہ گناہ ہے، منع ہے. اور تعظیم کی نیت نہیں ہے تو پھر اتنا جھکنا اور اس طرح سے چکر لگانا یہ بھی درست ہے. اور تیسری قسم جو ہے جس میں قیام آتا ہے، کھڑے ہونا، اسی طرح تیار وغیرہ میں بیٹھنا ہے، یہ جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا کہ بزرگوں کے لیے کھڑے ہونا جو ہے، اگر کوئی بزرگ آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، کوئی عالم تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا انتہائی ادب فرماتے تھے تو حضور تشریف لاتے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب یہ کھڑا ہونا اللہ کے لیے بھی ہے نماز میں، اور کھڑا ہونا بزرگوں کے لیے بھی ہے. اور یہاں نیت تعظیم ہی کی ہوگی تو یہ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں تعظیم کی نیت بھی کرے گا تب بھی جائز ہے. اور ایک اور بات ہے والدین کے لیے رکوع میں ایک چیز رہ گئی کہ رکوع میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ رکوع جتنا جھکتا ہے اور ادب و احترام کا ارادہ ہوتا ہے، جیسے والدین کے قدموں کو بوسہ دینا، یہ باعث سعادت ہے. حضور علیہ السلام کے دست اقدس کو صحابہ نے بوسہ بھی دیا اور آپ کے قدم مبارک کو بھی صحابہ نے بوسہ دیا. یہ احادیث میں بالکل روایت کیا گیا ہے. وقت عبد القیس کا ایک وقت آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اور جب وہ پہنچے ہیں اور معلوم ہوا کہ مدینہ آ گیا تو اپنی صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں سے بے ساختہ کودے اور ہم نے دوڑے لگا دی حضور کی. اللہ کے حبیب سے ملاقات کرنا کوئی عام شخص تو نہیں ہے. کب سے تمنا لیے وہ دن پر بیٹھے تھے، کتنا سفر کر کے آیا، پہلے کا سفر بھی بڑا طویل ہوا کرتا اور اس شدت والے سفر میں لوگ وفات بھی پا جاتے. کسی کو کیا پتا پہنچیں گے، ملاقات بھی ہوگی، زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو بس اب وہ ایک لمحہ تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہم کودے ہیں اپنی سواریوں سے اور تیزی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے حضور کے دست اقدس کو بھی بوسہ دیا اور حضور کے قدمین شریفین کو بھی بوسہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی بوسی کرنا اور بزرگوں کی ہاتھوں کو اور پیروں کو چھوڑنا یہ جائز ہے. اور علماء انبیاء کے وارث والدین کی دست بوسی کرنا، قدم بوسی کرنا، یہ ادب و احترام ہماری شریعت سکھاتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے اور قدم کو چھوڑنے کے لیے کتنا جھکنا پڑے گا؟ اس کے لیے تو سجدے جتنا جھکنا پڑے گا. جو والدہ کو یوں کہیں گے کہ امی جان آپ کے قدم کو بوسہ دینا ذرا پاؤں اٹھا کے وہ بوسہ لگا دو، وہ کوئی کراٹے کی ماہر ہے آپ کے یہاں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جھکنا تو پڑے گا، لیکن بندہ کیا کہے گا کہ جو جھک رہا ہو اس جھکنے میں تعظیم کا، اس جھکنے سے تعظیم مقصود نہیں ہے بلکہ ان کا احترام اس بوسے سے مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر میرے والد صاحب کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں اور میں نیچے کھڑا ہوں اور میرے لب میرے والد کے قدموں تک آ رہے ہوں تو اب مجھے بوسہ دینے کے لیے جھکنا نہیں پڑے گا. اس کا مطلب وہ جھکنا تعظیم کے لیے نہیں تھا بلکہ وسیلے کے طور پر تھا کہ
کہ جھکوں گا نہیں تو بوسہ کیسے دوں گا؟ تو اصل تعظیم جو کر رہا ہے وہ بوسے کے ذریعے سے کر رہا ہے نہ کہ جھکنے کے ذریعے سے۔ تو یہ تین اقسام میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی کہ یہ ساری حالتیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، جس میں قیام ہے، قاعدہ ہے، رکوع ہے، طواف ہے، سجدہ، یہ ساری کی ساری حالتیں بدن کی ہم اللہ کی عبادت کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے غیر کے لیے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو ایک حکم سب کا کیا ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری ان میں سے کوئی بھی حالت عبادت کی نیت سے کسی کے لیے اختیار کی تو دائرہ اسلام سے خارج۔ اگر عبادت کی نیت سے نہیں کی ہے تب بھی سجدے کی حالت کو منع ہی کیا جائے گا کہ سجدے کی دو حالتیں ہیں، ایک عبادت کا سجدہ، دوسرا تعظیم کا سجدہ، اور تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس حیرت کو تو مخلوق کے لیے اختیار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس میں ہم نیت پوچھیں گے ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی گول گول گھوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، رکوع جتنا جھکا، تو اب ایسے ہی اس حالت کو دیکھ کر حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ پوچھیں گے تمہاری نیت کیا ہے؟ وہ کہے گا نیت میری تعظیم کی نہیں ہے، بس ایسے ہی اپنے کام کے لیے وسیلے کے طور پر، جیسے والدین کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے وہ جھک رہا ہے، تو جھکنے سے تعظیم مراد نہیں ہے، بوسہ لینے سے تعظیم کا ارادہ۔ تو جھکنے میں نیت اگر تعظیم کی نہیں ہے اور طواف میں تعظیم کی نیت نہیں ہے تو ایسا چکر لگانا اور ایسا جھکنا، رکوع کی حد تک جھکنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر قصد تعظیم ہوگا، تعظیم کا ارادہ ہوگا، تو تعظیم کے ارادے سے غیر خدا کے آگے یا مخلوق کے آگے جھکنا اور تعظیم کے ارادے سے کسی کے گرد چکر لگانا، طواف کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور آخری حالت جو ہے قیام کی حالت اور قاعدے وغیرہ کی حالت، یہ تعظیم کے ارادے سے بھی مخلوق کے لیے اختیار کرنا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اختیار فرمائے کہ ادب سے کھڑا ہو جانا۔ اور اسی طرح سے التحیات کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر رہا کرتے تھے۔ تو آپ جب ان اوضاع بدن کو، ان کی تفصیل کو ذہنوں میں رکھ لیں گے تو اب بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گی بات، بالکل واضح اور شفاف ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شرک وغیرہ کی بات کرتا ہے تو اس تفصیل کی روشنی میں آپ بالکل واضح طور پر بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ساری کی ساری حیرتیں شرک اس وقت ہو سکتی ہیں جب عبادت کی نیت ہو، اور کسی مسلمان سے بعید ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بدن کی یہ حالتیں اختیار کرے عبادت کی نیت سے۔ اس کا مسلمان ہونا ہی اس کی نیت کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا۔ اور عبادت کی اگر نیت نہیں ہے تو سجدہ بھی اگر کرے گا تو حرام گناہ کبیرہ کیا ہے، مشرک نہیں ہوگا۔ اور رکوع اور طواف میں تعظیم کا ارادہ کرے گا تب وہ گناہ گار ہوگا۔ اور قیام کی حالت اور تحیات کی حالت میں تعظیم کی نیت سے بھی ان حالتوں کو اللہ کے غیر کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تین اقسام ہیں کہ سجدے میں نیت پوچھیں گے ہی نہیں، دیکھتے ہی حکم لگائیں گے کہ آپ نے غلط کام کیا۔ رکوع اور طواف میں پوچھیں گے نیت کیا تھی، نیت تعظیم کی تھی تو منع ہوگا اور ناجائز۔ اور قیام اور التحیات کی حالت ہر نیت کے ساتھ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبول عطا فرما۔ اے کریم رحیم، حاضرین نے جو تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے، عقائد کا علم سیکھنے کے لیے، اپنے عقائد کی درستگی کے لیے جو وقت دیا، یا اللہ انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، اس درس کو، اس سننے کو، اس یاد رکھنے کو، ان عقائد کی درستگی کی کوشش کرنے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیں۔ یا اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، آل و عیال کی، آبا و اجداد کی، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے کریم و رحیم، اس درس کا ثواب مولانا حافظ صالح صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی عطا فرما۔ حضرت کو کروڑ جنت عطا فرما، ان کے درجات میں درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ ترقی اور عروج عطا فرما۔ اے کریم رحیم، ہمیں اس مختصر سی زندگی میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
محفوظہ فرما، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر۔ یا اللہ حاضرین کی تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ بیماریوں کو دور فرما، تندرستیوں کو تو فراخ دستیوں سے تبدیل فرما۔ جو رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے کریم و رحیم، ان کی مشکل کو آسان فرما، حل فرما۔ اے کریم و رحیم ہمارا ایمان محفوظ فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد